السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا جو کہ ہر مسلمان ہندوستان کا اس وقت بے چین اور بے قرار بےتاب ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو کہ ایک ہمارے لیے ہماری زندگی ہے، مین چیز یہ ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، اس کے اوپر کیونکہ وہ مساجد سے جڑے ہوا ہے، وہ قبرستانوں سے جڑے ہوا ہے، وہ درگاہوں سے جڑے ہوا ہے، وہ عیدگاہوں سے جڑے ہوا ہے، تو ہمارے لیے اس کے معنی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کم ظرف سالوں کو یہ کیسی سوچ رکھنے والے ہیں، یہ گندگی جو پھیلا رہے ہیں، جو خاص کر مسلمانوں کو لے کر آج مساجد کے لیے بول رہے ہیں یہ لوگ، قبرستانوں کے لیے بول رہے ہیں یہ لوگ، عیدگاہوں کے لیے بول رہے ہیں یہ لوگ، کل تو بولیں گے مسلمان ہی نہیں رہنا یہ دیش میں، مسلمان کا کیا کام ہے ادھر، یہ بات بھی آ سکتی ہے۔ اس کے مد نظر میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سپریم کورٹ کے اوپر آس لگا کے بیٹھے ہیں اور اس کا جلدی ججمنٹ آنا کیوں رکے ہوا ہے بول کے انٹرنیشنل کورٹ نے بھی اس میں عمل دخل کیا، ایک دو سوالات کیے جس کا ان کو جواب دینے کا تھا، لیکن وہ بھی 2 دن کا ٹائم لگ گیا، ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سننے میں ضرور آ رہا ہے، وہ بھی وہ انٹرنیشنل کورٹ کے کچھ ذمہ داران سے، کہ ان کا کوئی ایسا جواب ملنے والا نہیں ہے وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر، کیونکہ سرکار نے اپنی جو چھاپ چھوڑی ہے اس سے یہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ نہ سپریم کورٹ کی چلنے دے رہے، نہ کوئی ججمنٹ آنے دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سامنے آ چکی ہے۔ اب یہ کون سی اس میں ہم کو جینا ہے، کون سے اندھیرے میں رہنا ہے، کون سے لولی پاپ کو لے کے بیٹھنا ہے، آپ لوگ خود سمجھ سکتے، کیونکہ آپ لوگ عقل بھی رکھتے، سمجھ بھی رکھتے۔ یہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے بابری مسجد کے ساتھ ہوا، جیسا بابری مسجد کا زخم ابھی بھرا نہیں ہمارا، وہ تازہ بھی ہے اور نہ کبھی بھرے گا۔ وہ ایک ایسا کلنک ہے، ایک ایسا دھبا ہے جو کہ ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ ابھی تو جو ہے سو یہ لوگ بالکل مسلمان کو ایک سطح سے ختم کرنے کی چکر میں ہیں، اور ہم ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، غلط اس میں ہم جی رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اور آس لگائے بیٹھے ہیں، ہم یقین کر رہے ہیں انہیں یہ بول دیا سن لیے، انہیں وہ بول دیا سن لیے، اور اسی کے بارے میں انتظار کرتے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم مساجد کے بغیر کیسا رہ سکتے ہیں، ہم نماز پڑھے بغیر کیسا رہ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ لوگ یہ ثابت کریں گے، جس طریقے سے یہ بل پاس کیا گیا، اب یہ ہماری کوئی مسجد ہے سمجھو، کوئی درگاہ ہے سمجھو، 100 سال پرانی، 50 سال پرانی، 40 سال پرانی، اب انہوں یہ دعویٰ ٹھوک دیں گے کہ یہ تو جو ہے سو پہلے گورنمنٹ پراپرٹی تھی، اس کے بعد یہ مسجد بنی وقف کے اس میں، وقف بورڈ کے اس میں، اس لیے گورنمنٹ کی ہے، یہ نکال دینی چاہیے، اس کو شہید کر دینا چاہیے۔ یہ چیز ہونے والی ہے، اگرچہ یہ چیز کو نہیں روکا گیا، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ٹائم آنے والا ہے، بڑا ڈینجر ٹائم آنے والا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو ہم کو ہر دن ایک نیا لولی پاپ دے کے بٹھا دیتے ہیں، ایک نئی آس، ایک نئی امید، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔
میں ابھی جیسا بابری مسجد کا جو یقین کرا تھا اب ویسا میں کرنے والا انسان نہیں ہوں، کیونکہ انسان بار بار ٹھوکر نہیں کھاتا، ٹھوکر ایک بار لگنے کے بعد سنبھل جاتا ہے وہ. تو میں کوئی چیز کا ان کے اوپر نہ اعتبار کرتا نہ یقین رکھتا. ہاں یہ الگ بات ہے جس طریقے کے جو فیصلے کیے گئے، جو لڑائی کی گئی کورٹ کے اندر، جو ثبوتیں بتائے گئے، جس طریقے سے سمجھایا گیا، اس پہ 110% ہماری وقف پراپرٹیز کی جیت ہو گئی. وہاں پہ انہوں جواب تک نہیں دے سکے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، لیکن ان کو کسی طریقے سے دباؤ ڈال دیا گیا کہ ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خاموش بٹھانے کے لیے. اب آپ لوگ پروٹیسٹ کس انداز میں کرنا ہے؟ ابھی تو چل تو رہا ہے پروٹیسٹ، لیکن بڑا آرام سے ایک امید لگائے بیٹھے ہیں، جو کہ وہ امید اب ختم کر دو آپ لوگ، کیونکہ ابھی کیا ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کا خاتمہ کر دے اور ہمارے مساجد کی، ہماری درگاہوں کی، ہمارے قبرستانوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.